सन 47 میں ایک ٹرین بھارت سے پاکستان براستہ امرتسر آ رہی تھی۔ اہلیان لاہور کا جم غفیر اس ٹرین کے استقبال کے لیے لاہور کے واغہ اسٹیشن پر موجود تھا۔ خاصے انتظار کے بعد ٹرین اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ لوگوں نے ٹرین کو دیکھا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ لوگ کھانوں کے طباقے اور پانی کے مٹکے چیک کرنے لگے جو مہاجرین کے تواضع کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ جوں ٹرین قریب آ رہی تھی، فضا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ لیکن حیران کن طور پر ٹرین کے اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب اسٹیشن پر پہنچی تو نہ کوئی دروازہ کھلا اور نہ ہی کوئی مسافر اترا۔ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے۔ جب لوگوں نے کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھا تو چیخیں نکل گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر کے مناظر میں کرپانوں سے کٹے ہوئے سر، گولیوں سے چھلنی سینے، جسموں سے علیحدہ بازو، پھٹے ہوئے پیٹ ظلم و تشدد کی المناک داستان بیان کر رہے تھے۔ یہ تھی وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اور اس وطن کے معماروں نے اس وطن کی مٹی پر قربان کی۔ اور میں کیسے بھول جاؤں مسلمانوں کی اس عظیم بیٹی کی آپ بیتی جو یہ کہتی ہے کہ جب آزادی کی فضا ہمارے گاؤں تک پہنچی تو میرے والد گاؤں کے باقی مسلمانوں کے ساتھ پاکستان ہجرت پر مشاورت کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ سال رہنے والے ہندو اور سکھ جو ایک وقت میں ہمارے بھائی تھے، ہماری جانی دشمن بن گئے اور عین ہجرت کے وقت انہوں نے ہم پر مسلح جتھوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ نوجوان بیٹیوں کی عزتیں ان کی ماؤں کے سامنے تاتار کی جانے لگی۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ میرا بھائی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ حیوان میری طرف بڑھ رہے ہیں جن کے سامنے میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ میرے سامنے آ گیا اور میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب ایک منحوس ہندو نے یہ دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور اس نے کلہاڑی کا وار کیا جس سے میرے معصوم بھائی کی گردن ایک طرف جا گری اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ اس پر وہ منحوس ہندو کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری گردن اتنی کمزور ہے، نہیں تو میں اپنی کلہاڑی تمہارے گندے خون سے برشٹ نہ کرتا۔ اب مجھے گنگا میں دھو کر اسے پوتر کرنا پڑے گا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ شخص بھی شیطانی کھیل میں شامل ہو گیا۔ قافلے کی تمام بوڑھی عورتوں کو قتل کر دیا گیا اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر حویلی لے گئے۔ وہاں جا کر سب لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور باری باری اپنی حیوانیت کا ثبوت دینے لگے۔ نئے آنے والے قطار میں کھڑے ہوتے اور اپنی باری کا انتظار کرتے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ ان سب مراحل میں سے بچ جانے والے میں سے چند خوش نصیب یا بد نصیب لڑکیوں میں سے میں ایک تھی، جس کے بعد میں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ہاتھ تک پہنچی جہاں لوگوں کے حوض کا نشانہ بنتی چلی گئی۔ آخر کار سوہن سنگھ نے مجھے اپنے گھر ڈال لیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ 7 سال میں اس کی شادی میں رہی۔ دین جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی مہندر سے میری شادی کر دی۔ کیا ہم بھول جائیں 15 اگست 1947 کا وہ ناخوشگوار دن جب ہندوستان کی آزادی کے نام پر مسلمان برہنہ عورتوں کا جلوس نکالا گیا، بعد میں ان کی آبرو ریزی کی گئی اور کچھ کو کرپانوں کی مدد سے قتل کر دیا گیا اور کچھ کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور کیا میں یہ بھی بھول جاؤں کہ دلی کی گلیاں تو دور، دلی کی مساجد بھی مسلمان برہنہ عورتوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی اور ان کی لاشوں کی حالت صاف صاف بتا رہی تھی کہ اللہ کے گھر میں ان کو قتل کرنے سے پہلے ان کی عزتیں تاتار کی گئی ہیں۔
کیسے میں بھول جاؤں کہ دلی کے فیروز شاہ کوٹلہ میں 10,000 سے زائد مسلمانوں کی لاشوں کا ڈھیر لگایا گیا اور شام کے وقت ان پر مٹی کا تیل اور پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ راوی لکھتا ہے کہ ان کے آگ کے شعلے دلی کی گلیوں تک دور دور تک دکھائی دیتے تھے۔ اینی شاید جو بچتے بچاتے پاکستان پہنچا، وہ کہتا ہے کہ جب میں ہندوستان سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ ہندو بلوائی ایک ڈھیر کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور ناچ ناچ کر اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈھیر کس چیز کا تھا؟ وہ مسلمان بیٹیوں کی چھاتیوں کا ڈھیر تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم آزادی مناتے وقت کیا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک عام پرسیپشن ہے کہ رات کو خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر پاکستان بن گیا۔ نہیں، اس کے پیچھے اتنی عظیم اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ انسان کی روح ایک بار کانپ جائے۔ تو آپ سے درخواست ہے، آپ جس طرح چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے آزادی کا دن منائیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ وطن حاصل ہوا۔ کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک بار سورہ فاتحہ اور درود وغیرہ کا انتظام کر کے ان تمام شہدائے پاکستان کی روح کو ارسال کیا جائے جن کی وجہ سے آج ہم اس آزاد وطن کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر۔